صحرائے کربلا میں صدائے کربلا حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو نہ تھا کہ جو کہ تانبے رکاب دوسن کو نہ تھا کوئی کہ جو تانبے رکاب دوسن کو نہ جا رہی تھی قبا کے دامن کو سکینہ جا رہی تھی قبا کے دامن کو حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا آتا کوئی شاہ کربلا ناصرات کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو حسین جب کہ چلے نہ آسرات کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو حسین جب کہ چلے جب
زو تگو سین 72 کو رو چکے جب زو تگو سین 72 کو رو ہو چکے قاسم کو رو چکے علی اکبر کو رو چکے تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے سیدانیوں نے رو کے کہا روشن سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب زو تگو سین کیسا یہ قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں آہیں بھی قید ہیں منزل کا کچھ پتہ نہیں راہیں بھی قید ہیں راہیں بھی قید ہیں باہر نہ جائے رونے کی آواز بیبیوں آواز بیبیوں حاکم کا حکم ہے کہ صدائیں بھی قید ہیں صدائیں بھی قید ہیں کہتی تھی ایک یتیمہ پرندوں سے صبح و شام پرندوں سے صبح و شام میں بھی ہوں قید میری دعائیں بھی قید ہیں دعائیں بھی قید ہیں سر کو اٹھائے کیسے بھلا ناتوا اسیر بھلا ناتوا اسیر خود بھی ہے قید اور نگاہ
निगाहें भी कैद हैं, निगाहें भी कैद हैं। जिंदा की तेज धूप ने झुलसा दिए बदन, झुलसा दिए बदन। जिंदा के आस पास घटाएं भी कैद हैं, घटाएं भी कैद हैं। कैसे असीर हैं मेरे माबूद उनके साथ, माबूद उनके साथ। बच्चे भी कैद, बच्चों की माएँ भी कैद हैं, माएँ भी कैद हैं। कैसा ये काफिला है कि आहें भी कैद हैं, आहें भी कैद हैं। सदाए करबला। راہ عمل پہ جب کہ شہ کربلا چلے، ہمراہ اہل بیت رسول خدا چلے۔ زہرا چلی، رسول چلے، مرتضیٰ چلے، اور پیچھے درود پڑھتے ہوئے انبیاء چلے۔ کہ سطوت عیاں تھی فاطمہ کے نور عین کی، سطوت عیاں تھی فاطمہ کے نور عین کی، اور اسلام لے رہا تھا بلائیں حسین کی۔ محو سفر تھا دھوپ میں ابن ابو تراب، گرمی کے دن تھے آگ اگلتا تھا آفتاب، پانی میں اپنے منہ تھے چھپائے ہوئے حباب، پانی میں اپنا منہ تھے چھپائے ہوئے حباب، اور ساکت ہوا تھی دشت و جبل میں تھا انقلاب۔ ملاحظہ فرمائیں کہ پارا چڑھا تھا ہر شجرے سایہ دار کا، پارا چڑھا تھا ہر شجرے سایہ دار کا، وہ خون کی تلاش کرتی تھی گوشہ قرار کا۔ خاص طور سے بن ملاحظہ فرمائیں کہ صحرا کی راہ، ریت کے طوفان، کہیں سراب، لیکن نہ کوئی خوف کسی کو نہ اضطراب، عزم و ثبات و صبر میں ہر ایک انتخاب، اور راہی بھی لاجواب تھے، رہبر بھی لاجواب۔ بیت مطلب پائیں گے، راہی بھی لاجواب تھے، رہبر بھی لاجواب۔ ملاحظہ فرمائیں کہ گزرے جدھر جدھر سے وہ راہیں چمک گئیں، گزرے جدھر جدھر سے وہ راہیں چمک گئیں، اور سیرت کی خوشبوؤں سے فضائیں مہک گئیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا فرمائیں کہ کوفے کی راہ چھوڑ کے سلطان کم سپاہ، صحرا میں ڈھونڈنے کو چلا گوشے پناہ، زیر قدم تھی صبر و تحمل کی شاہراہ، اور رہبر تھی قافلے کی فقط مرضی الہ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آخر جہاں پر رک گیا گھوڑا حسین کا،
اترا اسی مقام پر کنبہ حسین کا. فرمائے کہ لے دشت کربلا تیرا مہمان آ گیا. لے دشت کربلا تیرا مہمان آ گیا. ارے دامن میں تیرے بولتا قرآن آ گیا. قدموں کو چوم دین کا سلطان آ گیا. اور آنکھیں بچھا کے فخر سلیمان آ گیا. روزے جزا خدا کی قسم آن بان سے جنت میں اٹھ کے جائے گی تو اس جہان سے. لہذا فرمائیں کہ مقتل میں جب عیاں ہوئی عاشور کی سحر، گلدستہ اذاں پہ گیا شاہ کا پسر. سجادے پر امام ہوئے آ کے جلوہ گر، جمنے لگی صفیں عقب شاہ بحر و بر. اللہ ری وہ نماز وہ معموم وہ امام، چشمے فلک میں کرنے لگی حیرتیں قیام. فارغ ہوئے نماز سے شاہ ہدا ادھر، کرنے لگے درست صفیں اشقیاء ادھر. بڑھ کر کسی نے دی پسرے ساتھ کو خبر، ہر جا رہا ہے جانب سلطان بحر و بر. لازم ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی خطا پر وہ جو بہت شرمسار ہے، اپنی خطا پر وہ جو بہت شرمسار ہے. ارے یہ شہ کی جیت ہے تیرے لشکر کی ہار ہے. یہ شہ کی جیت ہے تیرے لشکر کی ہار ہے. تو ناگاہ طبل جنگ بجا فوج شام میں، کچھ تیر بھی گرے جو حدود خیام میں. عباس آئے خدمت شاہ انام میں، کی عرض بارگاہ شہ تشنہ کام میں. آقا ارادہ نیک نہیں فوج شام کا، کیا حکم ہے ہمارے لیے اب امام کا. تو شاہ نے کہا دفاع کی تیاریاں کرو، دیوار بن کے یورش لشکر کو روک دو. اے بھیا تم پاسبان دین رسالت پناہ ہو، جنت کے در کھلے ہیں تمہارے لیے بڑھو. رواں فرماتے ہیں کہ سنتے ہی رن میں رایت فوج خدا کھلا، یعنی جہاد حق کے لیے راستہ کھلا. یعنی جہاد حق کے لیے راستہ کھلا. دستے شہ خدا میں تھی وہ تیغ آبدار، جس کی چمک پتابش خورشید تھی نثار. رکھا تھا جس کا نام مشیت نے ذوالفقار، رکھا تھا جس کا نام مشیت نے ذوالفقار. جو دو زبانیں رکھتی تھی دوہری تھی جس کی دھار. جو دو زبانیں رکھتی تھی دوہری تھی جس کی دھار. ملاحظہ فرمائے بیت کہ دنیا کے حاکموں نہ کسی شاہ کے لیے، دنیا کے حاکموں نہ کسی شاہ کے لیے، وہ عرش پر ڈھلی تھی ید اللہ کے لیے. صلوات میں محمد و آل محمد. ملاحظہ فرمائے خاص طور سے کہ منہ کو لگا تھا خون احد کی لڑائی سے. منہ کو لگا تھا خون احد کی لڑائی سے، پیتی تھی دشمنوں کا لہو دل ربائی سے. منہ اپنا صاف کرتی صفوں کی صفائی سے، اور چھل بل دکھا دی رن میں بڑی کج ادائی سے. چھل بل دکھاتی رن میں بڑی کج ادائی سے. ملاحظہ فرمائے کہ عادی تھی کھیلنے کی کھلے آسمان میں. عادی تھی کھیلنے کی کھلے آسمان میں، اور دم گھٹتا تھا ٹھہرتی جو کچھ دیر میان میں. اب پہنچا جو کارزار میں شیر خدا کا شیر.
آواز دی وہ سامنے آئے جو ہو دلیر، آواز دی وہ سامنے آئے جو ہو دلیر، دنیا میں اپنے جینے سے جو ہو چکا ہو سیر، جینے سے دنیا میں اپنے جینے سے جو ہو چکا ہو سیر، سب دیکھیں ہم زبر کو بناتے ہیں کیسے زیر، سب دیکھیں ہم زبر کو بناتے ہیں کیسے زیر، ہم کم نہیں کسی سے بھی تیغ آزمائی میں، ہاں خود کبھی پہل نہیں کرتے لڑائی میں۔ فرماتے ہیں کہ لٹ جائے راہ حق میں اگر گھر تو غم نہیں، بازو تو ہیں شکستہ مگر زور کم نہیں، آنکھیں ملائے ہم سے کسی میں یہ دم نہیں، معمور صبر پر تو ہیں مجبور ہم نہیں، معمور صبر پر تو ہیں مجبور ہم نہیں، ارے رکھ دیں مٹا کے سب تجھ کو احتشام کو، اور چاہیں تو دفن کر دیں یہیں فوج شام کو۔ تو سن کر رجز حسین کا ایک دشمن امام نکلا صفوں سے ہاتھ میں تولے ہوئے حسام، لوہے میں غرق فیل سراپا سیاہ فام، بولی اجل شکار چلا خود ہی سوئے دام، بولی اجل شکار چلا خود ہی سوئے دام، لگتا تھا اس کو دیکھ کے سرور کے سامنے مرحب دوبارہ آ گیا حیدر کے سامنے، مرحب دوبارہ آ گیا حیدر کے سامنے، جا پہنچی ذوالفقار تنو سر کے درمیاں، ملاحظہ میں چوتھا مصرع و بیت پیش کر رہا ہوں، جا پہنچی ذوالفقار تنو سر کے درمیاں، محسوس کی جو گرمی شمشیر برق جاں، محسوس کی جو گرمی شمشیر برق جاں، بحث ملاحظہ فرمائے کہ سارے دل و دماغ کے رشتوں کو توڑ کے، سارے دل و دماغ کے رشتوں کو توڑ کے، ارے ظالم کا جسم بھاگ لیا سر کو چھوڑ کے، ظالم کا جسم بھاگ لیا سر کو چھوڑ کے، اللہ رے زور بازوے شبیر تشنہ لب، اس بند کی بھی بیعت منظر فرمائیے گا، اللہ رے زور بازوے شبیر تشنہ لب، حیرت سے دیکھتے رہے فوج عدو میں سب، گونجی صدا فضاؤں میں یا مظہر العجب، ضربت حسین کی ہے کہ اللہ کا غضب، ضربت حسین کی ہے کہ اللہ کا غضب، بیت ملاحظہ فرمائے کہ کب تیغ اٹھی وار ہوا کب خبر نہیں، کب تیغ اٹھی وار ہوا کب خبر نہیں، پہنچی اجل سرہانے تو دیکھا کہ سر نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد کہ چاروں طرف سے بڑھنے لگا لشکر گراں، لاکھوں ادھر اکیلے ادھر شاہ اکیلے ادھر تھے شہ زماں، اور تیرو سنان و نیز و خنجر کے درمیاں، ہمدرد کوئی پاس نہ مونس نہ مہربان، ارے کوئی بھی ہم نوا نہ تھا سبط رسول کا، مقتل میں گونجتا رہا نالا بطول کا، تو پتھر کسی کا کہ جبیں پر جو ہی لگا، خون پوچھنے کو دست شہ کربلا اٹھا، ارے ایک تیر آیا ہاتھ جبیں پر چپک گیا، وہ تیر ابھی نکال رہے تھے شہ ہدا، ناگاہ وار ابن انس کا جو چل گیا، پہلو کو توڑتا ہوا نیزہ نکل گیا۔ تو اس وار سے جو سنبھلے ذرا شاہ بحر و بر، مارا کسی نے گرز گراں فرق شاہ پر، ارے ہرنے پر ڈگمگانے لگا وہ فلک سیر، چھوٹی اناز زمین پر گرا دی کا راہبر، کچھ دیر
جلتی خاک پر تڑپا کیے حسین، ارے عباس کو پکار کے چپ ہو گئے حسین، عباس کو پکار کے چپ ہو گئے حسین، کہ خیمے کے در سے فضا نے ناگاہ دی صدا، خالی ہے زین گھوڑے کا، بی بی غضب ہوا، امبو ایک نشیب میں ہے کل سپاہ کا، غلہے کے پنجتن کا ہوا آج خاتمہ، ارے مندر ابھی نشیب کا کچھ معتبر نہیں، اے بی بی کس حال میں ہے صبت پیمبر خبر نہیں۔ تو زینب پچھاڑ کھانے لگی سن کے یہ کلام، سر اپنا پیٹنے لگے اہل حرم تمام، آہو فغاں سے گونج رہے تھے ادھر خیام، اور زخموں سے چور سجدے میں تھے اس طرف امام، قاتل سوار تھا شہ گردوں رکاب پر، زردی سی چھا رہی تھی رخ آفتاب پر، تو آندھی سیاہ آئی فلک کانپنے لگا، گیتی کا دل لرز گیا، آیا وہ زلزلہ اور چہرہ سیاہ ہو گیا خورشید عصر کا، شہ کے گلو خشک پہ خنجر رواں رہا، ارے پرساں کوئی نہیں تھا شہ مشرقین کا، گودی میں فاطمہ کی کٹا سر حسین کا۔ بس یہ آخری دو بند کہ اپنی جبیں پہ مل کے لہو قتل گاہ کا، گھوڑے نے خیمہ شہ والا کا رخ کیا، خیمے کے در پہ جا کے کیا اس نے ہم ہما، آواز سن کے بیویاں دوڑی برہ نہ پا، ارے دنیا غم ایک آہ کے اندر سمٹ گئی، اور رہوار کے سموں سے سکینہ لپٹ گئی۔ تو طیب قلب میں اب میرے تابع رقم نہیں، جو جو ستم ہوئے ہیں پسے قتل شاہدی، اس کو بھلا سکے نہ کبھی عابد حزین، لفظوں میں ہو سکے گا بیاں شہ کا غم کہیں، ارے حق سے یہی دعا ہے کہ محنت وصول ہو، یہ مرثیہ قبول حضور بطول ہو۔ صدائے کربلا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، خیر المبشرین والمنذرین، افضل المخلوقین فی عالم التکوین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ارباب مجلس، کلام پاک کی جس چھوٹی سی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں اپنے کچھ ایسے بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں بس وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور ان 1,24,000 نبیوں میں سے 313
رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں جن کا مرتبہ، جن کا رتبہ، جن کا درجہ تمام رسولوں سے بلند ہے۔ لیکن ان 5 بلند رسولوں میں، بڑے رسولوں میں، جو سب سے زیادہ صاحب عظمت رسول ہے، جو سب سے زیادہ مرتبے کا مالک رسول ہے، جو سب سے زیادہ بزرگ رسول پروردگار ہے، وہ ہے ہمارا اور آپ کا رسول۔ ساری کائنات سے افضل، ساری کائنات سے بہتر، ساری کائنات سے بلند، اور اتنا بلند کہ اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں جو مرتبے میں میرے رسول کی برابری کر سکے۔ جس آیت کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اس آیت میں اللہ نے اپنے جن بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ میری مرضی کے مطابق کرتے ہیں ہر کام، ان لوگوں میں سب سے پہلا نمبر میرے رسول کا ہے۔ کوئی کام اپنی مرضی سے میرا رسول کرتا ہی نہیں، جو کچھ بھی کرتا ہے مشیت کے اشاروں پر کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹی سی اور مختصر سی مجلس ہے آپ کے سامنے، اس مجلس میں میں سارے نبیوں کا تقابل کر کے اپنے نبی کی عظمت کو اگر ثابت کرنا چاہوں تو میرے لیے ناممکن ہے، وقت کی تنگی آڑے آ رہی ہے۔ لیکن میں ایک نبی کا نام لوں گا جو ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ 313 رسولوں میں جو 5 بڑے رسول ہیں ان میں جناب موسیٰ بھی شامل ہیں۔ بڑے صاحب عظمت رسول، بڑے بزرگ رسول، بڑے مرتبے کے مالک رسول، اور اللہ سے اتنے قریب کہ اللہ نے انہیں کلیم اللہ کا خطاب دیا ہے۔ کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے یہ برابر جایا کرتے تھے، مگر اب آپ ذرا قرآن کی زبان سے سنیے کہ جب یہ کوہ طور پر پہنچے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تو اللہ نے ان سے کیا کہا؟ فَخَلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دیجئے۔ کیوں اتار دیجئے؟ اس لیے کہ آپ جس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں یہ وادی مقدس ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کہوں، اے میرے مالک، اگر تیری یہ وادی مقدس ہے تو موسیٰ بھی تو مقدس ہیں۔ کہا ہاں بے شک موسیٰ مقدس ہیں، لیکن یہ میری وادی اتنی زیادہ مقدس ہے کہ میں چاہتا ہوں موسیٰ کی جوتیاں اترواؤں اور موسیٰ کے تلوے اس وادی مقدس سے مس ہوں تاکہ ان کے تقدس میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو پروردگار نے موسیٰ کے جوتے اتروا دیے، نالین اتروا دیے، تاکہ جس وادی کے جو ذرے ہیں وہ موسیٰ کے قدموں سے مس ہوں اور موسیٰ کا درجہ اتنا بلند ہو جائے جتنا ابھی تک نہیں تھا۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے جوتے اتروا دیے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ موسیٰ کے جوتے اللہ نے وادی مقدس میں اتروا دیے۔ اب ایک منزل وہ آئی جب میرے نبی کا زمانہ آیا، اور جب میرے نبی کا زمانہ آیا تو اس نبی کے زمانے میں ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ نے اپنے اس نبی کو عرش کی بلندیوں پر معراج کے لیے بلایا۔ اب میرا نبی جب معراج کی شب عرش کی بلندیوں پر پہنچا تو جناب موسیٰ کا واقعہ اس کے پیش نظر تھا۔ جناب موسیٰ کے سلسلے سے واقعات سب میرے نبی کے علم میں تھے۔ چونکہ میرا نبی عرش پر گیا تھا لہٰذا اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ خدا مجھ سے کہے کہ میرے حبیب جوتیاں اتار دیجئے، میں خود ہی جوتیاں اتار دیتا ہوں۔ مگر میرے نبی نے جیسے ہی جوتیاں اتارنے کا ارادہ کیا، آواز قدرت آئی، میرے حبیب آپ جوتی اتار کے نہیں آئیے گا، آپ جوتیاں پہن کر آئیے۔ شاید میرے نبی نے پوچھا ہو، مالک تو نے موسیٰ کی جوتیاں اتروا دی تھیں، آج مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ جوتیاں پہنے آؤ؟ کہا میں نے موسیٰ کی جوتیاں اس لیے اتروائی تھیں تاکہ وادی مقدس سے ان کے تلوے مس ہوں، وہ اور زیادہ مقدس بن جائیں۔ لیکن میں آپ سے جوتیاں پہن کے آنے کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ عرش اعلیٰ بن جائے گا، عرش معظم بن جائے گا، عرش معظم بن جائے گا، اس کا مرتبہ اور بلند ہو جائے گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ نے وادی مقدس کے ذریعے موسیٰ کو تقدس بخشا ہے، لیکن اللہ نے عرش کو عرش اعلیٰ بنانے کے لیے میرے نبی کی جوتیوں سے اسے روندوایا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا محمد۔ نعرہ حیدری
اب آپ ذرا سا توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے اپنے عرش کو میرے نبی کی جوتیوں سے روندوایا. اب آپ ذرا پہلے عرش کو سمجھیں, تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ نبی کی جوتیاں کیا ہیں. یہ جو عرش جسے ہم کہتے ہیں, یہ 7واں آسمان, سب سے بلند آسمان, ساری کائنات اسی عرش کے نیچے ہے. جنت اسی عرش کے نیچے ہے, کوثر اسی عرش کے نیچے ہے, سلسبیل اسی عرش کے نیچے ہے, طوبہ اسی عرش کے نیچے ہے, حوریں اسی عرش کے نیچے ہے, غلمان اسی عرش کے نیچے ہیں, فرشتے اسی عرش کے نیچے ہیں, آدم اسی عرش کے نیچے ہیں, نوح اسی عرش کے نیچے ہیں, ابراہیم اسی عرش کے نیچے ہیں, موسیٰ اسی عرش کے نیچے ہیں, عیسیٰ اسی عرش کے نیچے ہیں. ارے اس سارے نبیوں کو تو جانے دیجئے, اللہ کا گھر کعبہ اسی عرش کے نیچے ہے. تو پوری کائنات ہے عرش کے نیچے. اب آپ سوچئے یہ عرش کتنا بلند ہے, جس کے نیچے کعبہ ہے, جس کے نیچے سارے انبیاء ہیں, جس کے نیچے اللہ کی جنت ہے, جس کے نیچے کوثر ہے, جس کے نیچے سلسبیل ہے, وہ عرش کتنا بلند ہوگا. مگر آپ ذرا تو غور تو فرمائیے, ساری کائنات ہے عرش کے نیچے, اور یہ عرش ہے میرے نبی کی جوتیوں کے نیچے. ساری کائنات ہے عرش کے نیچے, اور یہ عرش ہے میرے نبی کی جوتیوں کے نیچے. اس کا مطلب کہ عرش چاہے جتنا بلند ہو, اس کا رتبہ میرے نبی کی جوتیوں سے کم ہے. اور جب نبی کی جوتیوں سے عرش کا رتبہ کم ہے, تو اب ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ میرے نبی کی جوتیاں کتنی بلند ہوں گی. اب مگر ذرا آپ غور فرمائیے کہ وہ جوتیاں جو اتنی بلند ہیں کہ جن کے ذریعے سے عرش روندا جا رہا ہے, وہ جوتیاں میرے نبی کے پیروں کے نیچے ہیں. تو اب جب یہ جوتیاں میرے نبی کے پیروں کے نیچے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا عرش سے بلند جوتیاں ہیں, اور جوتیوں سے بلند میرے نبی کے قدم ہیں. اب قدم رسول کی عظمت کو کوئی سمجھ پائے گا؟ عرش میرے نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے, اور یہ جوتیاں میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہیں. مگر آپ ذرا غور فرمائیے گا, میرے نبی کے قدم جوتیوں کو اوپر ہیں, مگر ان قدموں سے بلند میرے نبی کا سینہ ہے. اس لئے کہ اسی سینے میں میرے نبی کا قلب ہے, اور یہ قلب پیغمبر اسلام جو ہے, اسی کے لئے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جبریل کے ذریعے آپ کے اسی قلب پر قرآن مجید نازل کیا ہے. تو میرے نبی کی جوتیوں سے بلند نبی کے قدم ہیں, لیکن قدموں سے بلند میرے نبی کا سینہ ہے. اس لئے کہ اسی سینے میں میرے نبی کا قلب ہے, اور اسی قلب میں قرآن نازل ہوا ہے. اب آپ ذرا توجہ کیجئے گا, میرے نبی کے سینے میں قلب ہے اور قلب میں قرآن نازل ہوا ہے, تو اب میرے نبی کا سینہ کتنا بعظمت ہوا. مگر ابھی سینے سے بلند میرے نبی کے دوش ہیں, اس لیے کہ اتنے بلند ہیں کہ اللہ نے اسی دوش پر مہر نبوت رکھی ہے. اب آپ ذرا محسوس فرمائیے, عرش بہت بلند مگر وہ جوتیوں کے نیچے, جوتیاں بہت بلند مگر وہ نبی کے قدموں کے نیچے, قدم بہت بلند مگر وہ نبی کے سینے کے نیچے, سینہ بہت بلند مگر وہ دوش پیغمبر کے نیچے. بتائے میرے نبی کے دوش کا مرتبہ کتنا بلند ہے. تو جب نبی کے دوش کا مرتبہ کوئی نہ بتا پائے, تو اب سمجھیے گا, جب نبی کے دوش کا مرتبہ کوئی نہیں بتا سکتا, تو اس حسین کا مرتبہ کوئی کیا جانے گا جو سوار دوش رسول ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. ارباب مجلس, دیکھیں آج 9 محرم ہو چکی ہے. جدھر نکل جائیے یا حسین, جس گلی میں چلے جائیے یا حسین, جس کوچے میں چلے جائیے یا حسین, جس قریے میں چلے جائیے یا حسین, جس شہر میں پہنچ جائیے یا حسین, ہر طرف یا حسین یا حسین, سوائے حسین کے اور کچھ سنائی نہیں دیتا. اور اب یہ یا حسین کہنے والے, یہ حسین کے غم میں شریک افراد, یہ حسین کا ماتم کرنے والے, حسین کا غم منانے والے صرف مسلمان نہیں ہیں, اس میں غیر مسلم بھی ہیں, اس میں سکھ بھی شریک ہیں, اس میں عیسائی بھی شریک ہیں, اس میں ہندو بھی شریک ہیں.
بھائی دیکھیں دنیا کا کوئی بھی راہبر کیوں نہ ہو کسی قوم کا، تو جس قوم کا راہبر ہے اس قوم والے تو اسے مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی خوشی کے دن میں خوش ہوتے ہیں، اس کے غم کی تاریخ میں غمگین ہوتے ہیں. لیکن کوئی دوسری قوم والا اس کے نہ غم میں شریک ہوتا ہے نہ خوشی میں. مگر حسین واحد ایک ایسے انسان کا نام ہے کہ اس کے غم میں صرف مسلمان شریک نہیں ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب حسین کا غم منا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ حسین ہے کون جسے پوری دنیا مان رہی ہے؟ یہ حسین ہے کون جس کی یاد منانے کے لیے ہر ایک تیار ہے؟ یہ حسین ہے کون جس کے غم میں پوری دنیا شریک ہے؟ تب آپ سوال کریں گے جب کہ یہ حسین کون ہے تو ایک ہی جواب آئے گا، حسین نواسہ رسول ہے، حسین فرزند علی مرتضیٰ ہے، حسین دلبند فاطمہ زہرا ہے. تو یہ پوری دنیا جو حسین حسین کر رہی ہے، یہ پوری دنیا جو حسین کا غم منا رہی ہے، کیا اس لیے منا رہی ہے کہ یہ رسول کا نواسہ ہے؟ کیا یہ پوری دنیا حسین کا غم اس لیے کر رہی ہے کہ یہ فرزند مولا علی ہے؟ کیا پوری دنیا حسین حسین اس لیے کر رہی ہے کہ یہ فاطمہ کا نور نظر ہے؟ بھائی میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس پر غور کیجئے گا. اگر رسول کا فرزند، رسول کا نواسہ ہونے کی وجہ سے حسین حسین کیا جا رہا ہوتا، اگر علی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے حسین حسین کیا جا رہا ہوتا، اگر فاطمہ کا نور نظر ہونے کی وجہ سے حسین حسین کیا جا رہا ہوتا، تو یہ حسین حسین کرنے والے صرف مسلمان ہوتے، غیر مسلم اس میں کوئی نہ ہوتا. اس لیے کہ رسول سے غیر مسلم کا کیا واسطہ، علی سے غیر مسلم کا کیا واسطہ، شہزادی کونین کا غیر مسلم سے کیا واسطہ؟ بھائی رسول کو ماننے والا مسلمان ہے، علی کو ماننے والا مسلمان ہے، فاطمہ زہرا کو ماننے والا مسلمان ہے. تو بھائی اگر ان کے سلسلے سے رشتہ جوڑ کر دنیا حسین کو یاد کر رہی ہوتی تو یاد کرنے والے صرف مسلمان ہوتے، غیر مسلم نہ ہوتے. مگر حسین کی یاد میں غیر مسلم شریک ہیں. ذرا آپ غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حسین کی یاد میں غیر مسلم شریک ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حسین حسین کرنے والے رسول کے ناطے کی وجہ سے حسین حسین نہیں کر رہے ہیں. یہ حسین حسین کرنے والے علی سے رشتے کی بنیاد پر حسین کو یاد نہیں کر رہے ہیں. یہ حسین حسین کرنے والے فاطمہ سے رشتہ داری کی بنیاد پر حسین کو یاد نہیں کر رہے ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حسین کا نام لینے والے ہر قوم میں اگر ہیں تو کیوں حسین حسین کر رہے ہیں؟ بھئی دنیا کی ہر قوم صرف اپنے راہبر کو پکارتی ہے. حسین اکیلے کیسے راہبر کا نام ہے جسے پوری دنیا مان رہی ہے؟ نہ کسی قوم کی کوئی قید ہے، نہ کسی کوئی مذہب کی قید ہے. تو یہ ہر قوم والا، ہر مذہب والا حسین کو یاد کیوں کر رہا ہے؟ تو بھائی ایک ہی جواب آتا ہے، حسین نے کربلا میں ایک جنگ لڑی تھی اور اسی جنگ نے حسین کو اتنا امر بنا دیا کہ دنیا کی ہر قوم حسین کا نام لے رہی ہے، حسین کی یاد منا رہی ہے، حسین کا غم منا رہی ہے. تو بھائی میں تو ایک بات کہتا ہوں، اگر کربلا میں حسین نے کوئی جنگ لڑی تھی جس کی وجہ سے حسین کو یہ ناموری مل گئی، تو جنگیں تو نہ جانے اس دنیا میں کتنی ہو گئی، نہ جانے کتنے بادشاہوں نے جنگ لڑی، نہ جانے کتنے شہنشاہوں نے جنگ لڑی، نہ جانے کتنے ملکوں نے جنگ لڑی. اور پھر چھوٹی موٹی جنگیں نہیں، نہ جانے کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی جس میں لاکھوں شریک ہوئے، جس میں لاکھوں مارے گئے، جس میں ہزاروں قتل ہو گئے، نہ جانے کتنے بادشاہ مارے گئے، نہ جانے کتنے بادشاہ فاتح ہو گئے. جنگ ختم ہوئی، چند دنوں تک جنگ کا چرچا رہا، مگر اس کے بعد نہ مرنے والے کو کسی نے یاد رکھا، نہ مارنے والے کو کسی نے یاد رکھا. 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں حسین نے جو جنگ لڑی تھی، اگر اس جنگ کی بنیاد پر آج حسین کو یاد کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس جنگ کا نتیجہ ایسا نکلا ہے کہ جس سے ہندو کو بھی فائدہ ہوا، مسلمان کو بھی فائدہ ہوا، سکھ کو بھی فائدہ ہوا، عیسائی کو بھی فائدہ ہوا. اب یہ کون سا فائدہ تھا جو پوری دنیا کو ملا؟ تو میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ دنیا کی جنگوں میں اور کربلا کی جنگ میں ایک نمایاں فرق ہے. دنیا کی جنگوں میں انسانیت کا گلا کٹا تھا، کربلا کی جنگ میں انسانیت کا گلا کٹتے کٹتے بچا تھا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد کربلا کی جنگ جو حسین نے لڑی، اس میں انسانیت کا گلا
کٹتے کٹتے بچا تھا۔ تو اب انسانیت کا گلا جب حسین نے اپنی جنگ کے ذریعے کٹنے سے بچا لیا تو اب کسی قوم کی کوئی شرط نہیں رہی، اب کسی فرقے کی کوئی شرط نہیں رہی، کسی مذہب کی کوئی شرط نہیں رہی۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ آپ محسوس کیجئے گا، اب کسی فرقے اور مذہب کی بنیاد پر حسین کی یاد نہیں ہے، چونکہ حسین کی جنگ میں انسانیت کا گلا کٹتے کٹتے بچ گیا تھا۔ لہذا اب جہاں انسانیت پائی جاتی ہے، مذہب کوئی بھی ہو، دین کوئی بھی ہو، عقیدہ کوئی بھی ہو، انسانیت جہاں پائی جاتی ہے وہاں حسین کی یاد پائی جاتی ہے، وہاں حسین کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ساری دنیا کی قومیں حسین کے فیض سے فیضیاب ہوئی ہیں، اس لیے ہر قوم حسین حسین کہہ رہی ہے۔ شاید اسی حقیقت کو محسوس کرتے ہوئے جوش ملی آبادی نے ایک شعر کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اسی انسانیت کو بچانے کے لیے فرزند زہرا نے اپنا وطن مدینہ چھوڑا۔ اسی انسانیت کو بچانے کے لیے فرزند زہرا نے کعبہ چھوڑا۔ عالم ارواح میں اپنے نانا سے حسین وعدہ کر چکے تھے، اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے نانا کا مزار چھوڑ دیا حسین نے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ماں کی قبر چھوڑ دی حسین نے، بھائی کی لہر چھوڑ دی حسین نے، ایک بیمار بیٹی تھی صغرا اسے چھوڑ دیا حسین نے۔ سب کچھ چھوڑ کے انسانیت کو بچانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں۔ بس دوستوں میں اپنی منزل پر آ گیا ہوں، چونکہ آج شب عاشور ہے۔ ہمارا وہ امام جو پہلی محرم سے ہمارے گھروں میں مہمان تھا، بس اس کی ہمارے گھر میں مہمانی کی یہ آخری رات ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں بھرپور مصائب پڑھوں تاکہ آپ جس قدر گریہ کر سکتے ہوں گریہ کریں، اور فرزند زہرا پر آنسو بہا کر فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا، رسول اسلام کو ان کے فرزند کا، مولا علی کو ان کے بیٹے کا پرسا دل کھول کر دیں۔ لو ارباب اعضاء مدینہ چھوڑ کر حسین چل دیے۔ 2 محرم کی وہ تاریخ ہے جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ 2 محرم کے بعد 4 محرم کو حسین کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ فرات کے کنارے سے خیموں کے ہٹائے جانے کا مطلب آپ سمجھے، حسین پر پانی کی بندش لگ گئی۔ اب نہر پر یزیدی فوج کا پہرا ہے، اب حسین کو پانی نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، اس غریب الوطن نے اپنے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا تو لیے، لیکن اب خیموں میں جو پانی تھا وہ بس اب 4 محرم کے بعد صرف بچوں کو پلایا جا رہا ہے۔ زینب نہیں پی رہے ہیں یہ پانی، ام کلثوم نہیں پی رہی ہیں، زینب نہیں پی رہی ہیں، ام لیلہ اور ام فروہ نہیں پی رہی ہیں، یہاں تک کہ 7 تاریخ آ گئی۔ 7 محرم وہ قیامت کی تاریخ ہے کہ اب علی اصغر کو بھی ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہے۔ 7 محرم اسی طرح سے گزری، 8 محرم گزری، 9 محرم گزری، اور جب 9 محرم تمام ہو گئی فوج یزیدی نے حملہ کیا۔ حسین نے جناب عباس کے ذریعے 1 رات کی مہلت لی۔ یہ 1 رات کی مہلت کس لیے تھی؟ تاکہ 1 رات اللہ کی عبادت دل کھول کر کلی جائے۔ اللہ اللہ تپتے ہوئے صحرائے کربلا میں کئی دن کے بھوکے اور پیاسے رات کے اندھیرے میں ذکر الہی میں مشغول ہیں، پیاس سے زبانیں ایٹھی ہوئی ہیں، پیاس سے دھواں سینے سے نکل رہا ہے، پیاس میں ہاتھ پیروں میں دم نہیں رہ گیا ہے، مگر ذکر الہی کے لیے ان کی زبانوں میں دم موجود ہے۔ پوری رات حسین اور حسین والوں نے عبادت الہی میں بسر کی۔ عاشورہ کی صبح آئی، تھر تھراتا ہوا سورج 72 کی شہادت کا پیغام لے کر چلا۔ میرے دوستو، حسین کے 54 اصحاب تھے۔ پہلے اصحاب کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا نماز صبح سے۔ جو سلسلہ شہادت شروع ہوا تھا وہ وقت عصر آتے آتے اس انداز میں تمام ہوا کہ اب حسین کا کوئی صحابی موجود نہیں۔ حبیب مارے جا چکے، زہیر مارے جا چکے، سعید شہید ہو چکے، وہب موجود نہیں ہیں۔ اب صرف وہ 18 بچے ہیں جو حسین کے گود کے
پالے ہیں جنہیں ہم اور آپ بنی ہاشم کہتے ہیں، مگر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تو ابون و محمد کی لاش، قاسم کی لاش، علی اکبر کا جنازہ، عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم، علی اکبر کی میت، اور سب سے آخر میں حسین کا سب سے عظیم اور آخری فدیہ علی اصغر کا جنازہ، جسے خود حسین نے اپنے ہاتھوں سے ذوالفقار کے ذریعے قبر کھود کر دفنا دیا۔ میرے دوستو، آپ نے کچھ سنا میں نے کیا کہا؟ حسین کا آخری فدیہ، حسین کی آخری قربانی علی اصغر کی شکل میں، جسے حسین نے ذوالفقار کے ذریعے قبر کھود کر سپرد خاک کر دیا۔ اور اب جب حسین اس ننھے سے مجاہد کی قبر سے اٹھے تو اب میدان کربلا میں سناٹا تھا۔ اب کوئی نہ تھا جو حسین کی مدد کو آگے بڑھتا، کوئی نہ تھا جو حسین کی مدد کے لیے آگے آتا۔ اب کربلا کا تپتا ہوا صحرا تھا، جسم کو جھلسا دینے والی ہوائیں تھیں، مثل تنور پورا صحرا دہک رہا تھا، ایک ایک ذرہ انگارہ بنا ہوا تلووں کو جلا رہا تھا، دشمنوں کا گھیرا تھا۔ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں اور بہویں جو بے سہارا ہو چکی تھیں وہ موجود تھیں، کچھ یتیم بچے تھے جن کی فریادوں کی صدائیں گونج رہی تھی، اور اس عالم میں کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر ہمارا اور آپ کا حسین مظلوم اکیلا کھڑا تھا۔ زبان پر فقط ایک ہی فریاد تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ اے میرے دوستو، یہ حسین کی صدا استغاثہ وہ تھی جس کے بعد کربلا کے میدان میں بکھری ہوئی شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگیں، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، لبیک یا مولا، اے میرے آقا، اگر موت کی وجہ سے حکم پروردگار کے تحت ہم مجبور نہ ہوتے تو ہم اب بھی آپ کی نصرت کے لیے موجود تھے۔ حسین نے اپنے ان دوستوں کو، ان شہیدوں کو دعائیں دی، اور اس کے بعد حسین در خیمہ پر آئے، بیویوں کو آخری سلام کیا، اے ام لیلہ تم پر آخری سلام، ام فروا تم پر آخری سلام، اے سکینہ تم پر آخری سلام، اے رقیہ تم پر میرا سلام، اے میری بہن زینب تم پر میرا سلام۔ اور جب ساری بیویوں کو حسین سلام کر چکے تو آخر میں آواز دی، اے میری ماں کی کنیز فضہ تم پر بھی میرا سلام۔ بھائی اتنا حسین کا کہنا تھا، ساری بیویاں در خیمہ پر سمٹ آئی، اے میرے مولا سب تو شہید ہو گئے، اب اگر آپ بھی جا رہے ہیں تو ہم آپ کے بعد کس کے سہارے رہیں گے؟ عزاداروں، بیان کے لائق منظر نہیں، حسین بھی سر جھکائے رو رہے ہیں، مگر مشیت کے اشارے آواز دے رہی، حسین قربانی کا وقت قریب ہے۔ عزاداروں، بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد حسین اپنے بیمار بیٹے کے پاس آئے، اور بیمار بیٹے کے پاس جب حسین رخصت کے لیے آئے تو آخری سلام بیٹے کو کر کے حسین نے صرف دو باتیں کہیں، اے میرے لال، جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے اتنا ضرور کہہ دینا کہ کاش تم لوگ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے علی اصغر کے لیے کس طرح سے پانی مانگا، مگر ان ظالموں نے میرے بچے کو تیر سہشوبہ سے شہید کر دیا، میرے لال کو کسی نے پانی نہ پلایا۔ ارباب عزا، بیویوں سے رخصت ہوئے حسین، اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت ہوئے حسین، گھوڑے پر سوار ہوئے، بس اب چند منٹ کی زحمت ہے، مگر ذرا توجہ سے سن لیجئے گا، آپ کے درمیان خود فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے ہوئے بیٹھی ہیں، آپ کے آنسوؤں کو سمیٹنے کے لیے اپنا رومال لے کر بیٹھی ہیں، آپ کے بہتے ہوئے آنسو زخم جگر فاطمہ زہرا کے لیے مرہم ہیں۔ میرا مولا میدان میں آیا، زبردست جنگ کی، مگر اتنا پیاسا کہ اب زخموں کی تاب لانے کی حسین میں ہمت نہ رہ گئی۔ ایک منزل وہ آئی جب بے پناہ زخمی ہو کر میرا حسین پشت فرس سے زمین کی طرف چلا۔ حسین نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، اماں ہمیشہ مجھے اپنی گود میں آپ نے سنبھالا ہے، اے اماں آئیے، آپ کا بیٹا زخمی ہو کر پشت فرس سے زمین پر گر رہا ہے۔ فاطمہ کی پہلو سے آواز آئی، آ میرے حسین، یہ ماں تو آغوش پھیلائے کب سے کھڑی ہے،
آ میرے بچے میں تجھے آغوش میں لے لوں. عزاداروں مقاتل کے جملے سنیے. اگر آپ کے سینے میں دل ہے, دل میں درد ہے اور حسین سے ذرہ برابر بھی محبت ہے تو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیں گے. حسین گھوڑے سے گرے اور اب روایت کے فقرے یہ ہیں کہ گھوڑے سے گرنے کے بعد حسین نے اپنی زخمی ہتھیلیاں جلتی ہوئی ریت پر ٹکائیں, گھٹنوں کا سہارا لیا اور ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے آواز دی, بابا آپ کا زخمی بیٹا آپ کو پکار رہا ہے, اے بابا ذرا آ کے مجھے سہارا دیجئے, میرا بازو پکڑ کر اٹھنے میں مجھے مدد کیجئے. بھائی اس کے بعد یا علی مدد کہہ کے حسین کھڑے ہوئے. اب آپ برداشت کر پائیں گے جملہ, حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد روایت کا فقرہ یہ ہے کہ حسین خیمے کی طرف بڑھے مگر ابھی 2 ہی قدم بڑھ پائے تھے, پیچھے سے ایک ظالم نے پشت پر ایسا نیزہ مارا کہ میرا مولا منہ کے بل زمین پر گرا. اور اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب حسین پشت پر نیزہ کھانے کے بعد زمین پر گرے تو جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے اس طرح سے حسین تڑپے. تھوڑی دیر میرا مولا زمین پر یوں ہی تڑپتا رہا. اس کے بعد پھر میرے مولا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نیزے کی ضرب اتنی کاری تھی کہ حسین دوبارہ اٹھ نہ پائے. اب میں لفظیں کہاں سے لاؤں, کیسے آپ کو بتاؤں کیا ہوا. جب حسین اٹھ نہ پائے تو روایت کہتی ہے حسین نے گھٹنے زمین پر ٹیکے اور اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹیکی جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے. اس طرح سے حسین گھٹنیوں کے بل چل کے خیمے کی طرف بڑھے مگر عزاداروں کلیجے کو تھامو. ابھی تھوڑا سا ہی حسین آگے بڑھ پائے تھے کہ پیچھے سے ایک ظالم نے ایک وزنی پتھر میرے مولا کے سر پر مارا. ارے جیسے علی کا سر مسجد کوفہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا ویسے ہی میرے مولا حسین کا سر پارا پارا ہو گیا. حسین نے عالم بیچارگی میں ایک مرتبہ اپنے منہ کو خاک پر رکھا, خیمے کا رخ کیا, آواز دی, زینب تیرا بھیا بہت مجبور ہو گیا, اب وہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتا, مگر اے زینب حسین کی ایک وصیت ہے, اسے غور سے سن لے اور اس پر عمل ضرور کرنا. سنو گے عزادارو حسین نے کیا وصیت کی؟ اے زینب میری سکینہ بہت پیاسی ہے, اگر کہیں سے تمہیں پانی مل جائے تو سب سے پہلے میری سکینہ کو پلا دینا. اتنا کہہ کر حسین نے سجدے میں سر رکھا, پشت مبارک پر شمر ملون سوار ہوا. اللہ اللہ, اب میں لفظیں کہاں سے لاؤں, کیسے بیان کروں کیا ہوا. شمر ملون نے اب مجھے جو کہنا ہے اس پر ذرا غور کیجئے گا, برداشت کی طاقت ہو برداشت کیجئے گا. روایتوں میں ملتا ہے کہ 70 مرتبہ شمر ملون نے حسین کا گلا کاٹنے کے لیے خنجر چلایا, لیکن حسین کا گلا اتنا سوکھا تھا کہ 70 مرتبہ خنجر چلنے کے بعد بھی حسین کا گلا کٹا نہیں. اب ایک کتاب ایران سے چھپی ہے خطیب نوک سنا کے نام سے, اس میں ایک روایت میں نے پڑھی, اسی روایت کے چند جملے اور مجلس تمام. اس روایت میں مجھے یہ ملا کہ شمر ملون نے 12 ضربیں حسین کی گردن پر لگائیں. دیکھیں ضرب فارسی کا لفظ ہے, ضرب فارسی کا لفظ ہے, اور ضرب کے معنی کاٹنے کے نہیں ہوتے, ضرب کے معنی مارنے کے ہوتے ہیں. اب 2 روایتیں ہیں, ایک میں کہا گیا 70 مرتبہ خنجر چلا, ایک روایت میں کہا گیا 12 مرتبہ شمر نے ضرب لگائی. میں سوچنے لگا یا اللہ یہ دونوں روایتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں, مگر سوچتے سوچتے میرے ذہن نے مجھے سہارا دیا. کیا ہوا, 70 مرتبہ خنجر چلانے کے بعد جب شمر نے دیکھا کہ حسین کا گلا نہیں کٹا, عزاداروں کلیجہ تھامو, تو شمر ملون نے ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا, ایک طرف بائیں طرف دیکھا. حسین کو ذبح کرنا ہے, حسین کو قتل کرنا ہے. دور اس نے ایک پتھر دیکھا. ارے کیا سن رہے ہو میرے دوستو, شمر نے ایک پتھر دیکھا, اس پتھر کو اٹھا کر لایا, اس نے حسین کی گردن کے نیچے پتھر رکھا اور اب اس کے بعد تلوار کھینچی, ایک ضرب لگائی,
دوسری ضرب لگائی، ارے نیچے سے پتھر رکھا ہوا تھا، اوپر سے شمر تلوار مار رہا تھا، وہ منزل آئی، بوسا گاہے پیغمبر کٹی، زمین ہلی، آسمان لرزا، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، صدائیں بلند ہوئی، زینب دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس آئی، بازو ہلایا، اے میرے لال غش سے چوکو، دیکھو یہ زمین کیوں ہل رہی ہے، یہ شور کیسا بلند ہو رہا ہے۔ میرے بیمار امام نے کہا پھوپھی اماں مجھے ذرا سہارا دے کے اٹھائیے۔ شہزادی زینب نے سہارا دے کے سید سجاد کو اٹھایا۔ امام نے فرمایا پھوپھی ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو خدا کسی بیٹے کو وہ نہ دکھائے جو میرے چوتھے امام نے کربلا میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پر باپ کا سر، لرزتا ہوا میرا بیمار امام بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، انگلی کا اشارہ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کے ہو گئیں، کائنات بن امام کے ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صدائے کربلا، صدائے دیتی تھی زہرا، میرا حسین پیاسا ہے، ہوا ہے ظلم یہ کیسا، میرا حسین پیاسا ہے، مدد کے واسطے فردوس سے آ جائیے بابا، ستمگاروں کے نرغے میں گرا ہے میرا شہزادہ، میرے بچے کو ظالم اس طرح ستاتے ہیں، کبھی مارتے ہیں پتھر، کبھی نیزہ چبھاتے ہیں، رحم کوئی نہیں کرتا، میرا حسین پیاسا ہے۔ مشیت جسر کی خاطر فیصلے اپنے بدلتی تھی، وہ جس کو رات میں اٹھ کے میں سیراب کرتی تھی، سیروز سے پیاسا ہے اب میرا وہی دل بر، کیسے یہ مسلمان ہے دل جن کے ہوئے پتھر، ہے زخمی میرا شہزادہ، میرا حسین پیاسا ہے۔ بدن چھلنی ہے زخموں سے، جگر لبریز صدائے
میرا حسین پیاسا ہے مر جائے گی رو رو کر معصوم سی وہ بچی بابا کو صدا دے گی جب نیند ستائے گی ہے اس کی فکر میں ڈوبا میرا میں دیکھوں گی یہ خون بھرا منظر اسلام کا وارث جب آئے گا تہے خنجر کرے گا شکر کا سجدہ میرا مقطع سماعت کریں گے حضرات پوری توجہ بھرا رومال فیض آباد نے اشکوں سے ہے میرا لگائیں گی سے زخموں پہ اپنے لال کے زہرا اللہ اسے رکھے محفوظ بلاؤں سے یہ شہر صدا گونجے ماتم کی صداؤں سے لکھو عرشی یوں ہی نوحہ میرا حسین پیاسا ہے صدا یہ دیتی تھی زہرا میرا حسین پیاسا ہے ہوا ہے ظلم یہ کیسا میرا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء
أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 أجل الله تعالى فرجك وسهل